الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى بعد قوله قولوا إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم کعبرا ہر دم تجلی میں فزود انز اخلاصات ابراہیم بود میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، یہ 2021 مارچ کی 26 تاریخ ہے، بروز جمعہ۔ اس سے پہلے 6 جمعوں میں مسلسل ایک بات چلی آ رہی ہے جو موضوع بحث ہے، اور آج بھی وہی موضوع بحث ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اور اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ اصطلاحات قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، الہ کی اصطلاح، عبادت کی اصطلاح اور اطاعت کی اصطلاح۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ الہ ایک ہی ذات ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اطاعت میں اللہ نے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی بھی کرو، اطاعت رسول کی بھی کرو، اور اطاعت اولی الامر کی بھی کرو۔ یہاں 3 باتیں ہیں۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اطاعت کا کیا مطلب ہے، رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے، اولی الامر کے اطاعت کا کیا مطلب ہے۔ رسول اور اللہ کی اطاعت یہ ایک ہی بات ہے،
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ پیغمبر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو ہے وہ بغیر اللہ کے کوئی بات نہیں کر سکتا، معصوم ذات ہے اور ایسی ذات ہے کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتی دین کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے اور بات ہے، دنیاوی حوالے سے بعض ایسی چیزیں جس کا تعلق دنیا کے تجربات سے ہو، مثلا کھجوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتی ہیں، نر کھجور مادہ کھجور، درختوں میں نباتات میں بعض نر ہوتے ہیں بعض مادہ ہوتے ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہے اس ہواؤں سے نر اور مادہ کا امتزاج ہوتا ہے جس سے نباتات جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ نباتات کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہیں کھجوروں میں بھی نر اور مادہ ہے، پھر اس کی پیوندکاری ہوتی ہے، یعنی درخت میں پیوند لگتا ہے، تو چونکہ کھجور ایک ہی جنس ہے تو ایک جنس کی چیزیں آپس میں پیوندکاری اس کی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں جو کؤ ہے، یہ جنگلی زیتون ہے، اور جس میں بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں وہ اصلی زیتون ہے، لیکن جنس ایک ہی ہے، زیتون کؤ بھی ہے اور زیتون وہ اصلی زیتون بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اصلی زیتون پھل دیتا ہے اور یہ جو کؤ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس میں پھل نہیں ہوتا، جنس ایک ہے، لہذا آپ اصلی زیتون کا پیوند کؤ میں لگا سکتے ہیں۔ جس علاقے میں کؤ ہوگا وہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی سال ہمیں فصل مل جائے تو آپ اس موسم کے تحت اس میں پیوندکاری کر لیں، یعنی یہ موسم بہار سے پہلے اس کا جو وقت ہے اصلی زیتون کی شاخ کا پیوند لگا دیں کؤ میں، تو وہ کؤ جو ہے وہ پھل دے گا، 1-2 سال میں وہ پھل دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کی باقی جان ہے، اس کو غذا دے کر پھل شروع ہو جائے گا۔ باقی اگر آپ اصلی زیتون کا پودا لگائیں گے تو اس میں کئی سال لگیں گے۔ یہ کالج کے اس طرف گراؤنڈ میں زیتون لگایا گیا ہے جہاں جنازے پڑھتے ہیں، وہ ابھی کافی قدور ہو گیا ہے، پہلے چھوٹا سا تھا ابھی کافی بڑا ہو گیا ہے۔ ادھر مسجد میں بھی ہم نے لگایا تھا لیکن وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، پھر اس کو کھیڑ دیا تاکہ فرش خراب نہ کرے، تو اس پہ کافی سال لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پھگواڑی ہے یہ جنگلی زیتون ہے، جنگلی انجیر ہے، اس کو جنگلی انجیر کہتے ہیں، لیکن وہ جو کابل سے انجیر آ رہا ہے جو تقریباً اس وقت 1500 کلو ہے اچھے والا، تو وہ اصلی زیتون ہے، جنس ایک ہے۔ ہمارے ہاں جو پھگاڑی ہے وہ کالی ہوتی ہے، کالی کالی دانے ہوتے ہیں، اس کا بھی اچھا فائدہ ہے، کھانے میں پیٹ کا بہت سارا مسئلہ وہ حل کرتا ہے جب اس کے پیچھے لسی وغیرہ بھی پی جائے، لیکن اصل جو ہے وہ انجیر وہی ہے جو سفید آ رہا ہے، جو اس میں رسوں میں ڈالا ہوتا ہے، وہ اصلی انجیر ہے۔ آپ اگر اصلی انجیر کا پودا لگائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں لگائے ہیں مسجد کے پیچھے آگے، اس نے دوسرے سال میں پھل دے دیا ہے، جو یہاں مسجد کے اندر لگایا تھا اس نے بھی دوسرے سال پھل دے دیا پودا، لیکن آپ اگر اس کی پیوندکاری کریں گے اس ہمارے پھگاڑی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں، تو یہ پہلے سال میں ہی پھل دے دے گا۔ اور اس میں نر و مادہ کا ایک نظام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ یہ جو کھجوروں کا تم نر و مادہ کا آپس میں پیوندکاری کرتے ہو اس کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو۔ یہ بات حضرت نے اپنی طرف سے کہی تھی، وہی سے نہیں کہی تھی۔
اس سال پھل کم آ گیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی کہنے سے ہم نے جو ہے وہ اس طرح کیا تھا تو پھل نہیں آیا. تو حضرت امام الانبیاء صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ اس معاملے میں تم زیادہ تجربہ کار ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، آئندہ ایسا نہ کرو. بعض چیزیں ایسی ہیں لیکن مذہب دین وہی کے حوالے سے پیغمبر جو بھی بات کرے گا وہ اللہ کی بات ہوگی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس لیے پیغمبر کی اطاعت براہ راست اللہ کی اطاعت ہے. تو اطاعت اللہ اور رسول کی یہ ایک ہی بات ہے. پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے. لیکن یہ جو اولو الامر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ اولو الامر کون ہے؟ ان کی اطاعت کیا ہے؟ ان کے اطاعت کا کس ترازو میں ہم وزن کریں گے؟ یہ کون سی اولی الامر کی بات اللہ کی اطاعت کا حکم شمار ہوگا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور کون سی بات میں ہم ان کے حکم کے پابند نہیں ہیں؟ یہ تھوڑے سے اس میں تفصیلات ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا. 3 چیزوں پہ بات ہو رہی ہے: الہ، عبادت، اطاعت. اطاعت کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات آج بتا دی کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ الہ تو ایک ہی ذات ہے، الہ پیغمبر بھی نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت پیغمبروں کی بھی نہیں ہے. اس میں تو بالکل معاملہ صاف ہے. اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اولی الامر کی بھی ہوگی. اللہ اور رسول کی اطاعت یہ بھی ایک ہی بات ہے. جو بات پیغمبر کی اطاعت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ میں نے ایک مثال دے کر سمجھا دی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نکالیں گے ہم، یعنی وہ صحابہ نکالیں گے. پیغمبر نے خود یہاں اس بات کو نکال دیا کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا اب چھوڑ دیں، جس طرح آپ کا تجربہ ہے اس طرح آپ کریں. نر کھجور کا نر میں پیون کرتے ہیں، نر کا مادے میں کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، یہ آپ کے تجربات ہیں، اس میں آپ کو کھلی چھوٹی ہے. اس کا تعلق اللہ کی وحی سے نہیں ہے، آپ کے تجربے سے ہے. جیسے فٹ آئے اس طرح کر لو، جو تمہارا تجربہ ہے اس طرح کر لو. یہ باتیں سمجھنے کے بعد یہ ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم نے 2021 میں الہ، عبادت اور اطاعت پر ہم یہ اب 7واں جمعہ ہمارا چل رہا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ 20ویں صدی میں علماء یہود و نصارہ نے پورے قرآن کا شرح بدل دیا ہے. پورے قرآن کا تعبیر بدل دی ہے. پورے قرآن کا شرح انہوں نے علیحدہ کر لی ہے. دعویٰ کر لیا ہے کہ 1400 سال سے جو قرآن کی شرح آ رہی ہیں یہ غلط ہیں. ہم جو شرح کریں گے یا کی ہے ہم نے اور اس کا نصاب ہم نے تیار کیا یہ ٹھیک ہے. تو جہاں انہوں نے پورے قرآن کو شرح بدل دیا وہاں انہوں نے جہاد کا مفہوم بھی بدل دیا. جہاد بھی قرآن میں سے 5-6 پارے صرف جہاد پر ہیں. قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے 5-6 سپارے صرف جہاد پر ہیں. جہاد، اصول جہاد، مقصد جہاد، صفات مجاہدین، اس پر جو ہے 5-6 پارے ہیں. باقاعدہ احکامات آ رہے ہیں کہ بھئی مجاہد وہ ہوگا جن میں یہ صفات ہوں، یہ صفات ہوں. یہ صفات نہیں ہوں گے تو وہ مجاہد نہیں ہوگا. وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، پھٹے باز ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، راہزن ہوگا. وہ جہاد کے نام پر پیسے بٹورتا ہوگا، فساد کرے گا، وہ فسادی ہوگا.
یہ صفات ہونی چاہیے. یہ صفات ہوں گے تو مجاہد ہوگا. اس طرح اگر ہم قرآن میں جمع کریں تو 5-6 پارے جو ہے وہ جہاد پر بنتے ہیں. انہوں نے جہاں پورا قرآن تبدیل کیا تو اس کی شرح تبدیل کی تو جہاد کو بھی تبدیل کیا. جیسے بڑا فساد ہو گیا. 40 سال یہاں عرب کی دنیا میں کھنڈرات بن گئے. ادھر جاؤ تو کھنڈرات ہی نظر آئیں گے. ابھی بھی خون بہ رہا ہے. یہ غلط تعبیر کی وجہ سے ضرورت اس لیے پیش آئی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ میں ایک ایسی تقریر کروں جس کا تعلق نہ آپ سے ہو نہ مجھ سے ہو. ایک ایسی تخیلاتی فلسفہ ہو. نہ میں سمجھوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک تو ایسی بات ہے نا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات ہونی چاہیے جو آپ بھی سمجھے میں بھی سمجھوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس وقت جو کھنڈرات دنیا بن گئی ہے، فساد ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ قرآن کی تعبیر 20ویں صدی میں علماء یہود و نصارہ نے غلط کی ہے. اور پھر صرف اس پر بس نہیں رہے کہ غلط کر کے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے پھر مسلمانوں میں ایسے بڑے بڑے تکڑے خبیث الفطرت لوگ تیار کیے کہ یہ نظریے انہوں نے ان میں انجیکشن کیے. اور وہ مسلمان بن کر انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ آپ کے جو 1400 سال سے علماء ہیں یہ نہیں سمجھے. بات یہ ہے روشنی اب ہم لائیں گے. یہ پہلے آپ تاریکی میں تھے. پہلے آپ تاریکی میں تھے. روشنی اب ہم لائے ہیں. یہاں ایک عورت ہے اس نے جو ہے وہ بھی وہاں سے پڑھ کر آئی ہے یہودیوں سے. اس نے ایک چینل کھولا ہوا ہے النور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سینٹر. نور کا معنی روشنی. یعنی میرا جو چینل ہے یہ عورتوں میں روشنی پھیلائے گا. یہ روشنی یہ عورتیں تاریکی میں تھیں. گزشتہ زمانے میں بچیاں اپنے ماں کو سمجھتی تھی کہ میری ماں ہے. بیمار ہو جاتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی ماں ہے میری. یہ تاریکی تھی. ماں بیمار ہوتی تھی اس کے پاس بیٹھ جاتی. اماں پانی کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، چائے بناؤ. اب ماں مر رہی ہے وہ موبائل کے اندر کھیل رہی ہے. وہ تاریکی تھی یہ روشنی آ گئی ہے. اب النور کے نام پر چینل چل رہا ہے. آپ کے ملک کے 75% بچیاں اس کو دیکھ رہی ہیں کہ نئی روشنی ہے. میڈم صاحبہ جو ہے وہ گلاسکو کی یہودیوں سے پڑھ کر آئی ہے. پرانا اسلام جو تھا وہ اندھیرا تھا. اب جدید ماڈل کا اسلام آیا ہے، یہودی برانڈ اسلام. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. برقع ایسا ہوگا، چینل ایسا چلے گا، گفتگو ایسی ہوگی، خاون اس میں عیار کا ہوگا، گاڑی اس ٹائپ کی ہوگی، بنگلہ اس ٹائپ کا ہوگا. اور بھائی تیری عمر 35 سال ہو گئی ہے، تمہیں دوبارہ کوئی مانگے گا نہیں. شادی کرو اپنی. نہیں میرے ترجیحات ہے، میری ایک سطح ہے. میں جب اپنے اس معیار تک نہ پہنچ جاؤں تو ماں باپ شادی کا نام مت لو، مجھ پہ خرچہ کرو. اور نہیں کرو گے تو میں تمہیں بے عزت کروں گی. مجبور ہے. یہ رشتہ آ رہا ہے مسترد، وہ رشتہ آ رہا ہے مسترد، وہ رشتہ آ رہا ہے مسترد. تو بھائی شادی کرو، تمہاری عمر ہے، خدا تمہیں ہدایت دے. بالغ ہونے کے بعد تمہارا نمبر شادی کا ہے. 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال کیا کر رہے ہو؟ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. 60-70 سال کے بعد تو قبر میں جاؤ گے. ٹس سے مس نہیں. کیا بات ہے؟ روشنی آ گئی ہے. تم تاریکی میں، تمہارا دور تاریکی تک کا تھا. ہمارے ترجیحات ہیں. 20ویں صدی میں دین اسلام کی تعبیر
علماء یہود نے تبدیل کی، اور صرف یہ ظلم نہیں کیا کہ تبدیل کر کے وہاں بیٹھے رہتے، ہمیں کیا غرض تھی؟ تبدیل کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے عرب کے ڈاکٹر، یہاں ہم مولوی کہتے ہیں وہاں اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر فلانا تھے، ڈاکٹر فلانا، بڑے بڑے مولویوں کو عرب میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ مولوی کا لفظ ان پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کے باپ کو گالی دیں۔ مولوی اور ملا کا لفظ سخت ان پہ برا لگتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ چینل پہ لکھا ہوگا دال بھی ابھی نہیں لکھتے، صرف دال لکھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، یعنی دال قرضاوی، ڈاکٹر قرضاوی، امام المتجددین فی قرن العشرین، نہیں، امام الدجاجلہ فی قرن العشرین، 20ویں صدی کے دجالوں کا سب سے بڑا امام، جس نے پورے دین کا بیڑا غرق کیا۔ جہاد کی تعبیر غلط ہوئی، پورے سسٹم کی ہماری جو ہے قرآن کی تعبیر غلط ہوئی۔ پورا قرآن ہمارا یہ بات کرتا ہے کہ پہلے ایک آدمی اپنے ذات میں بنے، پھر اپنی ساتھی بنائے، پھر جو جماعت بنے تو سب سے پہلے اس جماعت میں خدا کا قانون نافذ ہو جماعتی زندگی میں۔ اس طرح چلتے چلتے اگر حکومت تک پہنچ جائے تو حکومت میں بھی چلے جائیں۔ جب آپ اسلام کا ہاتھ بنائیں گے اور اسلام کو اسلام کے ہاتھوں میں دو گے، جب پہلے آپ اسلام کا ہاتھ بنائیں گے پھر اسلام کے ہاتھ میں قرآن دیں گے تو وہ قرآن بے عزت نہیں ہوگا۔ اور جب اسلام آپ ڈاکوؤں، راہزنوں، لوٹیروں، بدماشوں، بدمستوں اور خرمستوں کے ہاتھ میں دیں گے تو اسلام بدنام ہوگا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا، انہوں نے کہا پہلے حکومت ہاتھ میں لو پھر خود ٹھیک ہو۔ اچھا تم سودی کاروبار کرتے ہو، کرنے دو، کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، حرام خوری ہے، کرو، خنزیر کھاتے ہو، کھاتے جاؤ۔ حکومت جب ہاتھ میں آئے گی، اقتدار جب ہاتھ میں آئے گا پھر ہم ٹھیک ہوں گے۔ یہ نظریہ انہوں نے دیا، اور یہ نظریہ اس میں بڑے بڑے یہودی علماء پیچھے بیٹھے، انہوں نے کہا ان کا بیڑا ایسا ہم غرق کریں گے، یہ ایسی ان کی ہم آنکڑیاں نکالیں گے کہ یہ یاد رکھیں۔ اسلام کا ایک جدید جو ہے یہودی برانڈ اسلام تیار ہوا، یہ 20ویں صدی میں 1980 تک، یعنی 80 سال میں یہ پورا سسٹم نصاب تیار ہوا۔ 80 کے بعد انہوں نے کہا اب اس کا ہم تجربہ کریں گے۔ 80 کے بعد 1980 کے بعد اس کا تجربہ شروع ہوا ہے، اور وہ تجربہ بھی چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ 80 سے 2000 20 سال ہو گئے، 2000 سے 2020 20 سال ہو گئے، 20 اور 20 یہ 40 سال ہو گئے۔ اب 21ویں سال شروع ہے، 41 سال شروع ہے، اور پروگرام دبادب جاری ہے تجربات کا۔ بیت اللہ بند ہو گیا، مسجد نبی کی بے عزتی ہو گئی، انبیاء کی سرزمین میں بدماشوں کے لیے نیوم شہر بسایا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کی جگہ پر امارات کے اندر مذہبی مرکز بنایا گیا، اور ایک یہودی نوجوان عالم سفید لباس پہنے ہوئے، عربوں کا وہ جو اوپر وہ بدماشی کا اتار سا وہ باندھتے ہیں، وہ اس نے پہنا ہوا، وہ تقریر کر رہا ہے عربی میں، یہودی کہتا ہے ہم نے دنیا کا ماڈل بنا دیا ہے، اب آئندہ یہ ماڈل ہوگا۔ میں نے تو تحقیق نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں اس ماڈل کی دوبارہ ابھی تجدید ہو رہی ہے، یعنی اسی ماڈل کے تحت عبادت خانے بنیں گے۔ میں نے سنا ہے، ابھی تک میں نے تحقیق پوری نہیں کی، جب تک ہم خود نہ جائیں اور نہ دیکھیں ہم بات نہیں کریں گے، لیکن سنا ہے ہم نے کہ امارات کے بعد المؤتمر لوحدت الانسانیہ کے نام پر جو عبادت خانے پاپائی روم نے جس کی بنیاد وہاں رکھی ہے،
وہ پاکستان میں لاہور بحریہ ٹاؤن میں اسی شکل کا کوئی پروگرام بن رہا ہے، نقشہ اسی طرح تیار ہوا ہے۔ اور اس یہودی عالم نے برملا کہا کہ یہ ہم نے دنیا کے لیے ماڈل بنایا ہے۔ کوئی بت پوجتا ہے تو بت خانہ اس چار دیواری کے اندر ہے، ادھر آ کر بت کو پوجے۔ گرجے میں آنا چاہتا ہے تو اس چار دیواری کے اندر ہے، آ کر یہاں مسلمان عبادت کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی چار دیواری ہے، مثلا یہ کالج کی ہماری چار دیواری ہے، اسی کے اندر بت خانہ بھی ہے۔ یہ امارات دور نہیں ہے، امارات ادھر ہے، آپ کے بھی بچے جیسے ادھر ہوں گے، فون کر کے پوچھ لینا کہ 2019 میں پاپا روم نے جو ایک جہاز پہ آیا ہے، 2 جھنڈے اس پہ اس نے لہرائے ہیں، 2 جھنڈے جہاز آیا ہے۔ یہ جو شیطانی آلہ ہے یا سائنسی آلہ ہے، اس میں خرابیاں بھی بہت ساری ہیں، بلکہ 90% خرابیاں ہیں، لیکن 10% اس میں خوبیاں بھی ہیں، اب بھی اس میں موجود ہے۔ آپ المؤتمر لوحدت الانسانیہ لکھیں، آپ کے سامنے وہ آ جائے گا۔ پھر افتتاح لکھیں کہ بھئی اس کی بنیاد پاپا روم جہاز میں آ رہا ہے، اکیلا روم سے جہاز میں سوار ہے، امارات میں آ رہا ہے۔ یہ جو سلمان کا بیٹا جو ہے، اس کا جو سسر ہے، اس سسر کے پاس آ رہا ہے اور بنیاد رکھ رہا ہے المؤتمر لوحدت الانسانیہ، ایسے چار دیواری اور ایسے مذہبی مرکز کی جہاں بریک وقت بت خانہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، گرجا بھی ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کی، میں نے کہا اس میں دیکھو کہ یہودیوں کا عبادت خانہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو ابھی تک مجھے ان عربوں نے نہیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ یہودی عبادت خانہ نہیں ہے۔ حضرت مریم کی تصویر تو بہت بڑی لگائی ہوئی ہے، وہ جس طرح انہوں نے ایک خیالی تصویر بنائی ہے نا اما مریم کی، ایک عورت سی بنائی ہے انہوں نے، معصوم سی بڑی، اس کے اوپر سے اس کا تو بڑا قداور کا بت تو وہاں بنایا ہے، لیکن یہودی عبادت خانہ ہمیں نہیں مل رہا۔ میں نے کہا اس کی تحقیق کرو کہ یہ یہودی بھی ادھر ہے یا نہیں، یا یہودی وہاں اقصی کے اندر رہیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اب رائل فیملی کہہ رہے ہیں، کل کرے زمین پر۔ اب امریکہ شمریکہ کچھ بھی نہیں ہے، اب گریٹر امپائر جو ہے وہ یہودی ہے، ان کا عبادت خانہ لینا ہوگا۔ جیسے کل دنیا کے جو اشرافیہ طبقہ ہم کہتے ہیں، مترفین کہتے ہیں، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، رفاہیت بالغہ والے، مستکبرین فی الارض، یہ جو ٹھلے لوگ ہیں دنیا میں 5% ہیں یا کتنے ہیں، ان کے لیے جیسے نیوم کا شہر وہاں بسایا جا رہا ہے جہاں بابا ابراہیم مصر سے داخل ہوا تھا، جزیرۃ العرب میں، اس صحرا میں، جہاں موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو لے کر داخل ہوا تھا، اور جس کی بنیاد اس گزشتہ مہینوں میں 21 کے اندر 2021 کے اندر نیتن یاہو نے آ کر 5 گھنٹے جہاز کھڑا کیا اور سلیمان کا بیٹا بھی کیا۔ اور ایک بات اس نے یہ بھی کہی، آج یہ بھی راز آپ کو بتا دوں، نیتن یاہو نے سلمان کے بیٹے کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ مرے ہیں نا دنیا میں یہودی، تو یہ تو آپ نے مارے ہیں، اس کے مارنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہ ہمارا، یہ ہم نے مارے ہیں، یہ ہمارے دنگل سے مرے ہیں۔ امریکہ نے پیسہ فراہم کیا، ہم نے بدماشیاں کی، لوگوں کو لڑایا، اس میں یہودی مرے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے۔ اس نے کہا اچھا اس کا تو تم نے اعتراف کلنٹن کے آگے بھی کیا تھا 2019 میں۔ اس نے کہا ہاں کیا ہے میں نے، یہ ہم نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے کہا جب یہ حرکت آپ نے کی ہے تو جو جتنے یہودی اس دوران میں مرے ہیں ان کی دیت آپ دیں گے۔ جہاں اس نے پتھر رکھا ہے وہاں اس نے یہ بات بھی اس کے کان میں ڈالی ہے کہ ہر یہودی کی دیت آپ دیں گے۔ اب اگلی بات اس نے پوری نہیں بتائی کہ یہ دیت اسلام کے مذہب سے دیں گے یا یہودی مذہب سے دیں گے۔
ایک میت کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی کتنی قیمت کتنی ہے وہ آپ خود حساب لگا لیں، یہ آپ کو دینا ہوگا، نہیں دیں گے۔ جہاد کی تعبیر غلط ہوئی، 40 سال سے دنیا میں فساد ہوا جہاد کے نام پر۔ جنگ کو جہاد کہا گیا، جنگ کو جہاد کہا گیا۔ جنگ اور جہاد کو مکس کیا گیا، جہاد کی غلط تعبیر کی گئی۔ سوال ہے کہ آج جب امریکہ کے 48 ممالک نیٹو کو آئے ہیں، یہاں بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مولوی صاحبات نے جہاد کی آیت ہی چھوڑ دی۔ وہ فتوی باز مولوی جو روس کے ساتھ جب امریکہ لڑ رہا تھا، وہ جب ممبر پہ بیٹھتا تھا تو اچھلتا تھا اور دائیں بائیں جناب 10 کلاشنکوف والے اور 10 کلاشنکوف والے، مسجد رقصگاہیں بنی ہوئی تھی۔ آپ تو بچے، آپ کو پتہ نہیں، بڑوں سے پوچھو کہ آج سے 25-30 سال پہلے کیا نقشہ تھا اس ملک کا، ان کے مدارس کا اور ان کے مساجد کا۔ کالی کالی گاڑیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے بال آ رہے ہیں، تماشا بنا ہوا۔ یار کل تو تمہارے پاس دجال سیکل بھی نہیں تھی، کل تو تمہاری یہ گردن اتنی تھی کہ تمہارا یہاں ہڈی نظر آ رہی تھی، اور آج جو تو گردن مروڑتا ہے یوں تو مروڑنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، اتنے ٹھلا تو تیرا گلا بن گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہی بات جب اس امریکہ کے ساتھ شروع ہوئی، نوٹے کو ساتھ شروع ہوئی، تو ہر مفتی اعظم آ کر بیٹھتا ہے، کہتے ہیں دیکھو قیامت میں اللہ آپ کو حوریں دیں گے، بہت خوبصورت ہوں گی، آپ سے محبت کریں گی، آپ کے ساتھ جو محبت ہے یہ ان کے ہڈیوں میں جو گودا ہے اس گودوں میں بھی نظر آئے گی۔ تو لڑکے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ جو موجودہ ہماری بیوی ہے یہ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتی، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی بڑا عجیب مسئلہ سنا رہا ہے، پھر قصے پہ قصہ، قصے پہ قصہ، مٹھاس کی باتیں۔ انا للہ و انا، یہ جو تم نے پہلے موجے ماری ہے، عمارتیں بنائی ہیں، ایسے ایسے باتھ روم بنائے ہیں کہ جس میں میرے جیسا آدمی داخل ہو تو اس کا پیشاب خشک ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ادھر ہم بیٹھے کس طرح، ادھر پیشاب کس طرح کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ خود ہوا، میں اسلام آباد اسی طرح ایک محل میں داخل ہوا، میں نے کہا یار مجھے تقاضا ہے، یعنی پیشاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ فلانا جگہ یہ دروازہ ہے، میں نے کھولا تو میں دیکھا نا، میں نے کہا یہاں تو پیشاب کی جگہ ہی نہیں ہے، سارا سنہری مسئلہ ہے۔ وہ پھر ایک چیز میں نے اٹھائی تو میں نے کہا اس پہ ہم کیسے بیٹھیں گے، یار اس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے میری۔ تو کھڑا کھڑا کر میں نے کہا پھر یہ جب باہر نکلوں گا یہ میرے ساتھ ہنسیں گے، تو میں نے ہاتھ اپنے سے گیلی کے پیشاب میرا سوکھ گیا، ہاتھ میں نے گیلی کیا، باہر نکلا، کہا میں نے کہا بالکل میں پیشاب کر کے آ گیا، وضو بھی کر کے آ گیا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے مولوی یہاں کے اس طرح تھے؟ یہاں ایک بابا تھا نا کچی میں، اس کو گجر بابا کہتے تھے، دنیا اس سے پڑھتی تھی، دنیا، اور وہ اس علاقے کا بڑا استاذ تھا، فقہ کا ماہر تھا۔ اس سے جو مولوی ہمارے استاذوں نے ان سے پڑھا ہے، ان سے جو لوگ پڑھ کر جاتے تھے دیوبند میں ان کا امتحان نہیں ہوتا تھا، پوچھتے تھے کہاں سے کہ تبا سے، فقہ کس سے پڑھیے، کہتے فلانے بابے سے، تب داخل ہو جاؤ، کوئی امتحان ٹیسٹ نہیں ہے۔ آپ پیچھے ذرا چل کے چلو، ہمارا مولوی زمیندار بھی تھا، ہمارا مولوی تاجر بھی تھا، ہمارا مولوی کاروبار بھی کرتا تھا، ہل بھی چلاتا تھا۔ یہ آج ہم کو کیا ہو گیا ہے؟
کہ ہمیں کس نے اس جگہ پہ پہنچایا ہے. یہ جو 20 سال یعنی 80 سے لے کر 2000 تک جو ڈالر ماری ہوئی ہے اور جو ریال خوری ہوئی ہے، انا للہ و انا. ایک دفعہ میں عشاء کی نماز میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں پیچھے کچھ لڑکے آئے تو ادھر کی بات ہے. میں نے جب والدین کہا تو آمین، پوری مسجد گونج اٹھی نا. ہماری یہ مسجد عشاء کی نماز میں، یا اللہ. ایک دفعہ دل میں یہ لہر آئی کہ سلام پھیرتا ہوں، بند کرتا ہوں کہ یار نہ آپ کی ہوئی ہے نہ میری ہوئی ہے. کیونکہ آمین تو حدیث میں آتی ہے، لیکن اس طرح کی ضد کی آمین تو نہیں ہے کہ تم نماز میں میرے ساتھ کشتی لڑو، مجھے جلاؤ. یہ درست بات ہے کہ میں ان بدماشوں کے خلاف ہوں جنہوں نے جزیرۃ العرب کو بیچا ہے، جنہوں نے مقدس سرزمین کی اہانت کی ہے، جو امریکن برانڈ اسلام کے پجاری ہیں، جنہوں نے حرم کی بے عزتی کی ہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ مسجد کے اندر نماز میں کشتی لڑو. بہرحال ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، ایک نظم کے تحت ہوا. اور ان کے جو سرغنے تھے ان کو میں جانتا تھا. پھر ان کے بڑوں کو میں نے علیحدہ کہا، میں نے کہا یہ ان کو تھوڑا سمجھاؤ، یہ حرکت اچھی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر میں نے یہاں کھڑے ہو کر نماز کے بعد دعا سے پہلے بتایا، میں نے کہا آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جو حدیث میں آمین آتی ہے یہ ٹھیک ہے، زور سے بھی آمین آئی ہے، لیکن وہ ایک عبادت ہے. اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر زور سے آمین مجھے جلانے کے لیے کرتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تم پرلے درجے کے بدماش اور خبیث ہو، اور تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، کتے ہو، شیاطین فی الارض. آج محمد بن سلیمان نے چینل کھولا ہوا ہے، یہ ایک کرونے کے بعد کھولا ہے. اس کا نام رکھا ہے اس نے خلافت راشدہ. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام الشافعی رحمہ اللہ، اور پھر محمد سلیمان کا بیٹا برملا کہتا ہے خبردار، اس کے بعد اب ہم انتہائی بری جگہ پھنس گئے ہیں. ہمارا کوئی چوکیدار نہیں. ہم نے پاکستان سے ایک چوکیدار بلایا ہے، وہ ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ بوڑھا ہے. ہم نے کرائے کے لوگ جمع کیے، میں اکیلا ہوں. خبردار، اس کے بعد اگر امام ابو حنیفہ، شافعی اور مالک اور حنبل کے خلاف کسی نے بات کی. پھر دوسرے اجلاس میں اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے میں نے ان مولویوں کو سمجھا دیا ہے کہ اپنے منہ بند رکھو، آپ یہ محترم لوگ تھے اور ہم نے اب تک جو کیا ہے غلط کیا ہے. پھر بھی تم اندھے ہو. ہم نے 100 سال غلط کیا ہے. خبردار کوئی ان ائمہ کے خلاف بات کرے. اور پھر یہ بات بھی اس نے کہی کہ یہ میرے جو نوجوان علماء ہیں آل شیخ کے، اصل میں 100 سال پہلے تقسیم ہو گئی تھی. برطانیہ نے جب خلافت عثمانیہ توڑی اور جزیرۃ العرب کو آل سعود کے ہاتھ میں دیا، تو خود برطانیہ نے کہا کہ امامت جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نسل کرے گی. ان کو آل شیخ کہتے ہیں. ان شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، ان کی اولاد کو آل شیخ کہتے ہیں. یہ آج جتنے بھی ائمہ ہیں یہاں پر، امامت ان کا حق ہے، اور بادشاہ آپ ہوں گے، ملوک آپ ہوں گے. یہ آپ کی تقسیم ہم نے کر دی ہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور پھر وہ جو تھا وہ صوفی آدمی تھا. محمد بن عبد الوہاب نجدی صوفی آدمی تھا. لمبی تاریخ اب وقت نہیں ہے، وہ دھوکے میں آ گیا. ابتدا میں اس نے جو ہے ان کا جو بٹکا تھا آل سعود کا، اس نے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس کی جتنی گروپ تھا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس نے بھی کہا یار میری توحید چلے گی، یہ بڑا جتھا ہے بدماشوں کا، میں اب جہاں بات کروں گا مجھے بھی روک نہیں سکے گا. تو وہ بھی اس طرح خوش فہمی میں آ گیا. لیکن تھوڑے دن کے بعد اس کو جب پتہ چلا کہ یار یہاں مسئلہ تو اور ہے، انہوں نے تو یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں.
ان کے تو معاہدے ہو گئے ہیں. بوڑھا آدمی تھا بغاوت پہ اتر آیا. محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ 21ویں صدی انکشافات کی صدی ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی بغاوت پہ اتر آیا. انہوں نے کہا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، ان میں بدعت تھے، رسم تھے، فلان تھا، رواج تھا، یہ تھا وہ تھا، شرابی بھی تھے، کبابی بھی تھے، جو بھی تھے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے یہاں برطانیہ کو جو ہے نا اڈے دینے شروع کر دیے، معاہدات اس کے ساتھ کر دیے. میں اتنا تو گیا گزرا آدمی نہیں ہوں. تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پکڑ کر ایک قلعے میں بند کیا اور کہا کہ بابا جی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ملاقات اس سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے. بابا جی ادھر ہی مرے ہیں. بابا جی کا بیٹا عبداللہ نام کا جب وہ آیا ہے، اس نے کہا بابا جی تو گیا تو ہم نے تو موجیں مارنی ہے. اس نے پھر موجیں ماری ہے اور اب تک موجیں مار رہے ہیں. اب محمد بن سلیمان نے کہا کہ اپنے باپ کے سامنے کہ میں نے جب ان نوجوان آل شیخ کو سمجھایا تو یہ تو پہلی بات پہ ہی سمجھ گئے کہ یہ رہا. ہمیں اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، فلان رازی ان کو کافر مشرک نہیں کہنا چاہیے، غلط ہو گئے ہیں. چوکیدار نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اب. لیکن اس نے یہ کہا کہ ان جو بوڑھے ہیں نا، یہ بوڑھے انہوں نے مزاحمت کی. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جو بوڑھے مولوی ہیں نا جو 100 سال بدماشیاں کرتے رہے، انہوں نے مزاحمت کی. میں نے ان کو بھی سمجھایا. وہ آگے سے کہتا ہے وہ ہے بھی جسم کا تکڑا. اس نے کہا میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ اگر زندہ رہنا ہے نا تو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ میں تم کو ٹھیک کر دوں گا. یہ اس کے الفاظ ہیں. آج خلافت راشدہ چینل پہ کیا آ رہا ہے؟ امام الائمہ، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خود آل شیخ کا نوجوان تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ 30 سال پہلے کہتے تھے شافعی مشرک، حنفی مشرک، فلانا مشرک. آج تو ہم کہتے ہیں یار پھر بھی اچھی بات ہے، کرو صبح کا بھولا ہوا اگر رات کو گھر میں آ جائے تو اچھی بات ہے. 100 سال کے بعد اگر ان کو ہوش آیا پھر بھی ہمارے سر کے تاج ہے. لیکن وہ عربی کے ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب، کہ ایک آدمی جو ہے بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہاں کھڑا ہو گیا؟ برطانیہ کو تم نے جو ہے نا اس کی پالیسی سے تو تبدیل ہوئے، یہودیوں کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ بھی یہودی آ کر آٹے بنائے. اس کا کیا علاج ہوگا؟ چلو اس تمہاری برات اور اس تمہاری رجوع اور یہ تمہارا واپس آنا یہ ہمیں قبول ہے، ہمارے سر کے تاج ہو. اور اس چینل پر خود آل شیخ اور کرائے کے مولوی جا رہے ہیں، کرائے کے ٹکٹ مفت، آنے جانے کا مسئلہ مفت، وہاں مکے کے محلات میں رہنا مفت، عجوہ کھجوروں کی پیٹیاں اور دیگر ہدایات مفت. اور صرف یہ کہ چینل پر کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہاؤلا ہے آباؤنا، یہ ہمارے باپ ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے، تو ہمارے مقدس جگہ ہے وہاں پر، ہمارے مقدسات ہیں وہاں، ہمارا قبلہ ہے، ہمارا پیغمبر وہاں پیدا ہوا ہے. بابا ابراہیم نے وہ جگہ بنائی ہے. بابا نے جبلیہ قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ سارے میری نسل جو ہے اولاد میرے جو ابراہیم زادے ہیں وہ آئیں، پیادل آئیں، گدوں پر آئیں، خچروں پہ آئیں، آج کل کے حساب سے سائیکلوں پہ آئیں، موٹر سائیکلوں پہ آئیں. 2 لفظ استعمال کیے قرآن میں کہ آپ سوار ہو کر آئیں یا پیادل آئیں. تو سوار آدمی گاڑی میں بھی ہوتا ہے، جہاز میں بھی ہوتا ہے، پیادل آدمی. مجھے اگر آج اجازت مل جائے خدا کی قسم ہم سب کچھ چھوڑ کر پیادل روانہ ہو جائیں گے. حجاز مقدس اور ہمارے درمیان ایک ایران ہے.
اور ایران باوجود شیعہ ہونے کے اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ وہاں ہر چیز جو ہے وہ انسانیت کشی پر ہو. ٹریلا آتا ہے ٹریلا، اور ٹریلے میں کیا بڑا ہوتا ہے؟ پستہ. یہاں کسی کو کہو نا کہ جی 50 روپے کا پستہ دو تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، کہتے ہیں مول صاحب 50 روپے کے پستے نہیں ملتے، 100-150 کی گل کر دو پستہ کے. وہاں پستہ ٹریلے میں آتا ہے، یہ چھوٹا ٹریلے میں پستہ آتا ہے، بولی لگتی ہے چوک میں، پستہ 200 روپے دھڑی، پستہ 300 روپے دھڑی. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے پستہ 100 روپے دھڑی. ہمیں وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے یار. اور راستے میں چلتے چلتے ہم جو ہے گاؤس کھا کے اپنے مرکز کو ہم پہنچ جائے. جب تک 6-7 لاکھ روپے میرے جیب میں نہیں ہوں گے اور بند ڈبے کے اندر بیٹھ کر بدبو قسم کی گندگی میں اور ننگی آدم کی بیٹیاں پینٹیں پہنے ہوئے میرے آگے پیچھے ناچتی ہوئی جہاز میں جو ہے نا آگے اور پیچھے جائیں گی اور میں وہاں جاؤں گا اور عبادت کروں گا، لعنت ہو اس نظریے پر. اور یہ مولوی جو ممبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو ورغلاتے اور لڑاتے ہیں، یہ کائنات کے بدترین مخلوق ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ مسائل کھولیں جو ہمارا درد ہے، جو ہماری مصیبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ گئے اور جس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. بیت اللہ بند ہے. ان غریبوں کو چھوڑو، وہاں جا کر روئے. یہ جو خرمس بدمس سی سودخور جاتے ہیں یہ تو روتے بھی نہیں ہیں. وہ ان غریبوں کو چھوڑو، یہ وہاں روئیں گے. اللہ جل جلالہ کی رحمت آئی گی. یہ کافر بھی مصیبت سے نکلیں گے، تو یہ بھی مصیبت میں ہے. اب تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ایک نئی خونریزی، ایک جنگ جہانی سوم، تیسری ایک عالمی جنگ کی بنیادیں بنا رہے ہیں. ایران، سعودی عرب اور ترکیہ، یہ 3 ہمارے لیے بت بنائے گئے ہیں. یہ آپس میں ایک پلیٹ میں روٹی نہیں کھا سکتے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ بھئی ایک جگہ روٹی کھاؤ، تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، برداشت کرو. اور پوری امت کو ان 3 بتوں میں تقسیم کر دیا. کسی بھی بچے سے پوچھو تم کیا کرتے ہو؟ میں ارطغرل کے ڈرامے دیکھتا ہوں. لعنت ہو تجھ پر، تو ملعون ہے. تجھے اللہ نے ارطغرل کے ڈراموں کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے سے پوچھو کوئی عربی شربی جانتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ میں ام ہارون کا ڈرامہ دیکھتا ہوں. ام ہارون کا ڈرامہ کیا ہے؟ یہ جو رمضان میں دکھایا گیا کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، تم اسحاق کی اولاد ہو، ہم آپس میں کزن ہیں، لہذا اسرائیل اور عرب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، چچزاد بھائی ہیں. ختم کرو اس کیس کو. وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اور تیسری کی بات کرو، کہتے ہیں میں سید ہوں. میں تو وہاں گیا ہوں تو میں نے جو ہے نا قم میں زیارت کی ہے اور کربلا بھی گیا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو اب سمجھا ہوں کہ یار میرا کوئی دنیا میں پروگرام ہے، میرے پریٹے میں نے دیکھی ہے. چلو جی، پوری امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا 3 بتوں کے تحت. اور شعور ہے ہی نہیں انسانیت میں کہ کسی کو شعور تو کہ یار مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. یہ 3 کیوں جمع نہیں ہوتے ہیں؟ سوال ہے نا. آپ یہ کمنٹ لکھتے ہو، آپ بھی اس میں لکھو نا کہ یار تم 3 ایک جگہ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں؟ کون سا سام تمہیں سن گیا ہے؟